صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سيدنا ومولانا محمد وعلى الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام جاننے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الشاہد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار حق و صداقت کی گواہی دینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی جنت میں داخل ہوگا وہ پسند نہیں کرے گا کہ دوبارہ دنیا کی طرف لوٹ جائے اور اسے دنیا کی ہر چیز دے دی جائے، مگر شہید اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تمنا کرتا ہے کہ وہ لوٹ جائے اور اسے بار بار راہ حق میں شہید کیا جائے۔ ناظرین کرام، آج کا پروگرام انتہائی اہم ترین پروگرام ہے، کیونکہ آج قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں شہید کا مقام اور اس کے مرتبے پہ بات ہوگی۔ بلکہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج کا پروگرام میں ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں تمام وہ ہمارے فوجی جوان جو اس وقت سرحدوں پر موجود ہیں، ان کے گھر والے جو شہید ہو چکے، ان کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے، اور جو شہادت کہ جام نوش کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے۔ بات یہ ناظرین، شہادت مسلمانوں کا ترہ امتیاز ہے اور طلب شہادت مسلمانوں کا اعجاز ہے۔ یہ صرف دین اسلام ہی ہے جس نے انسان کی زندگی کو بھی بامقصد بنایا ہے اور موت کو بھی بامقصد بنایا ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ اپنی جان پیاری ہوتی ہے، یہ طے شدہ بات ہے ناظرین، مگر یہ مسلمان ہی ہیں جن کی گٹھی میں شہادت پلائی جاتی ہے، قرآن کی آیات کی صورت میں شہادت ان کو سنائی جاتی ہے۔ اسلامی سال کی ابتدا ذکر شہادت سے ہر مسلمان کو کرائی جاتی ہے۔ جو جیتے جی شہادت کی اس طرح تمنا کرتے ہیں کہ وہ کب موقع آئے اور کب ہم اپنی جان کو، جان آفرین کو سپرد کر کے شہادت کا رتبہ پائیں۔ بلکہ یہ بھی مسلمان ہی ہیں ناظرین جن کی مائیں آج بھی بچے پیدا ہی اس لیے کرتی ہیں کہ ان کو اپنے سینے کا دودھ ہی اس لیے منتقل کرتی ہیں کہ وہ بچے اللہ کے دین پر، سرکار علیہ السلام کی ناموس پر اور وطن کی محافظت پر قربان ہو جائیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ ناظرین کرام، آج کی دنیا کا یہ دستور ہے، بلکہ ہمیشہ سے یہ دنیا کا دستور رہا ہے کہ انسان کی رہائش سے، اس کی لوکیشن سے، اس کے گھر سے اور اس کے کھانے پینے سے اس کے سٹیٹس کا اندازہ کیا جاتا ہے۔ بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، بلا تمثیل، کہ شہداء کا سٹیٹس کا ذرا اندازہ کیجئے ناظرین کہ اللہ نے ان کو سپر ایلیٹ کلاس لیونگ اسٹینڈرڈ دیا ہے اور اس دائمی زندگی میں دیا ہے جس کو کبھی زوال نہیں۔ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شہداء جنت کے دروازے پر دریا کے کنارے ایک محل میں رہتے ہیں اور ان کے لیے صبح و شام رزق جنت سے لایا جاتا ہے۔ شہادت کا اتنا اونچا مقام ہے ناظرین کہ ذرا تصور کیجئے کہ کائنات کے پالنہار بار بار تنبیہ فرماتا ہے کہ انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، وہ رزق دیے جاتے ہیں اور تمہیں شعور نہیں ہے۔ پھر ذرا تصور کیجئے کہ محشر کا میدان ہوگا، ہر طرف نفسی کا اور خوف کا عالم ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندے قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے تو کچھ لوگ اپنی تلواروں کو گردنوں پر اٹھائے ہوئے آئیں گے، ان سے خون بہ رہا ہوگا، وہ جنت کے دروازوں پر چڑھ دوڑیں گے۔
جنت کے دروازوں پر چڑھ دوڑیں گے. پوچھا جائے گا کہ یہ کون ہیں؟ جواب ملے گا یہ شہداء ہیں جو زندہ تھے اور انہیں روزی ملتی تھی. پھر جنت میں 100 درجات رفیع ہیں ناظرین، ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے فی سبیل اللہ جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیے ہیں. ہمیں اندازہ ہو ہی نہیں سکتا ناظرین، ہم تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے کہ شہادت کی لذت، اس کی حلاوت اور شہادت کی مٹھاس ایسی ہے کہ جس کے کیا ہی کہنا ناظرین. کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جنت میں داخل ہونے کے بعد یہ تمنا نہیں کرے گا کہ اسے دنیا میں لوٹایا جائے یا دنیا کی کوئی چیز دی جائے سوائے شہید کے، کہ وہ تمنا کرے گا کہ وہ دنیا میں لوٹایا جائے اور 10 بار شہید کیا جائے. یہ تمنا وہ اپنی یعنی شہید کی تعظیم اور مقام کو دیکھنے کی وجہ سے کرے گا. بس آخری ناظرین مصرے کہ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. شہادت ہے، شہادت ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بڑا لطیف موضوع ہے اور یہ تو ہر مسلمان کی ایک دائمی خواہش ہوتی ہے کہ کاش ہمیں شہادت کی موت نصیب ہو. قرآن کی روشنی میں سب سے پہلے جو فلسفہ ہے، جو ایک نظریہ ہے شہادت کا، وہ ذرا بیان کیجئے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی اللہ. محترم جنید اقبال صاحب، قرآن کریم نے شہادت کے فلسفے کی طرف جس طرح انسان کو متوجہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنا کر اس میں اپنی روح پھونک کر جنت میں رکھا. جنت کی نعمتوں سے اسے مستفید کیا اور اس کے بعد چونکہ زمین پر آزمانے کے لیے، امتحان کے لیے اتارا جانا تھا، اس کو جب اتارا تو اس پر واضح کر دیا کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم. ہم نے موت اور حیات کا نظام اس لیے بنایا ہے کہ تمہیں آزمائیں. ایکم احسن عملا، کہ تم میں اچھے اعمال کس کے ہیں. پھر قرآن کریم نے اس آزمائش کے ضمن میں انسان پر واضح کیا کہ والا نبلونکم، ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے. بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، جانوں اور پھلوں سے، اولاد سے. اب اللہ تعالیٰ نے کائنات میں انسان کو امتحان کی خاطر اتار کر اس پر واضح کیا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے ایمان کے بدلے اہل ایمان ان کے جانیں اور ان کی مال جنت کے بدلے خرید لیے. اللہ اکبر. اب دنیا کے اندر انسان پر واضح کیا گیا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ، مومن اللہ سے شدید تر محبت کرتا ہے.
اللہ اب اس محبت کے تقاضے یہ ہیں کہ اس راہ میں آنے والی مشکلات کو اس انداز سے انسان برداشت کرنا شروع کر دے کہ اس کے لیے وطن جاتا ہے جائے، مال جاتا ہے جائے، اولاد جاتی ہے جائے، اور جان پیش کرنی پڑتی ہے تو اس سے دریغ نہ کرے۔ بلکہ یہ بھی فرمایا نا، جس کا مفہوم یہ ملتا ہے کہ یہ مال، یہ اولادیں، یہ گھر بار رکاوٹ نہ بنے اللہ کی راہ میں۔ جی ہاں، ایسا بھی ہے نا، مال والبنون یہ آزمائش ہیں، لیکن رکاوٹ بھی نہ بنے، رکاوٹ نہیں بننے چاہیے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو جنت کا حقدار بنانے کے لیے آزمائش سے گزارا تو وہ آزمائشیں مختلف انداز میں انسان پر آتی ہیں، اور اس کا آخری نقطہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی محبت سے اس طرح سرشار ہو کہ جب اس کی راہ میں جان دینے کا موقع آئے تو اس کی زبان پر بے اختیار نکلے فزت برب کعبہ، سبحان اللہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ، ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی منزل محنت کے بغیر، قربانی کے بغیر نہیں ملتی۔ اللہ، ایک پنجابی شاعر کہتا ہے کہ کی کچھ حال کمہار کرندے عاجز مٹی والا، مر کے لباں سجندیاں توڑی پہنچے تدوں پیالہ۔ اللہ، ایک شاعر کہتا ہے کہ جب تک عاجز کنگی وانگوں آری ہیٹھ نہ آمی، یار سجندیاں زلفاں تائیں کیوں کر انگ لگاویں۔ اب کنگی کے دندانے اگر زلف یار کے بوسے لیتے ہیں تو یہ بھی تو دیکھو کہ وہ کن مقامات سے گزر کر آتے ہیں، آری کے نیچے آ کر چرتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے اہل ایمان پر واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی، اور پھر جب دین کی سرفرازی کے لیے انسان اللہ کی راہ میں اپنا سر کٹاتا ہے تو اس کو شہادت کہتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان۔ اچھا، اس میں ایک بڑی جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ شہادت کے بارے میں جس طرح سے قرآن پرووک کرتا ہے اور شہید کے مقام کو جس طرح سے بیان کیا جاتا ہے، اس پہ میں چاہوں گا آپ گفتگو کریں، لیکن اس سے پہلے ایک جملہ، انسان کے لیے سب سے زیادہ قیمتی شے اس کی اپنی جان ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اسی جان کو اپنی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے فرماتا ہے۔ اور پھر وہی بات ہے، دیکھیں یہ تو سارے تیقن کی بات ہے نا، ایمان کی بات ہے، کہ انفورسین ورلڈ ہے جس کے بارے میں ہم نے سنا بھی صحیح طرح سے نہیں ہے، دیکھنا تو چھوڑیں، سنا مطلب ہم احادیث پڑھتے پڑھاتے ہیں یا قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ایکچولی اس کی رفتیں کیا ہیں۔ ایک انفورسین، ایک اندیکھے ورلڈ کی طرف ہمیں جانا ہے، لیکن وہی بات ہے اپنی جان قربان کر کے جانا ہے۔ آئیے ذرا قرآن کی روشنی میں تھوڑا شہید کا مقام اور مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، جو اسلام نے ہمیں فلسفہ شہادت دیا وہ واضح یوں ہوتا ہے کہ رسول پاک علیہ تحیۃ و ثناء کی محبت میں انسان اگر دنیا سے چلا بھی جائے تو وہ زندہ ہے، ٹھیک، وہ زندہ ہے۔ اور اگر آپ ظاہری طور پہ زندہ ہیں لیکن محبت رسول نہیں ہے، منافقت ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ مردہ ہیں۔ اسی لیے قرآن نے یہ کہا ہے، کتنی بار یہ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو سماعتیں تو رکھتے ہیں لیکن ہدایت نہیں ہوتی، سمجھو وہ بہرے ہو گئے، زبان تو ہیں لیکن ہدایت نہیں بولتے، سمجھو وہ بھی فارغ ہو گئے۔ بل اولئک کل انعام بل ہم اضل، بلکہ یوں سمجھو وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے ہیں۔ یہ قرآن نے فلسفہ دیا ہے زندگی گزارنے کا۔ تو سرور کائنات کی ذات سے وابستہ ہو جاؤ گے تو دنیا میں بھی سنور جاؤ گے، قبر بھی سنور جائے گی، اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اگر آقا سے دور چلے جاؤ تو وہ آپ کی جو بھی حکومت ہو یا سلطنت ہو وہ تھوڑے عرصے کی تو ہو سکتی ہے، اقتدار بالآخر ختم ہو جائے گا، اور بروز محشر سرور کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہو کے انسان کو اپنے ایمان کی سند حاصل کرنی ہے۔ لہٰذا یہ چیز جب ہم پیش نظر رکھتے ہیں تو شہدائے کرام، شہید کو شہید کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے، لیکن شہید کے دو معنی بیان ہوئے ہیں، ایک تو یا یہ شہادت سے ہے، شہادت سے مراد یعنی گواہی دینا، یا پھر یہ مشاہدہ کرنا، اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھنے کو مشاہدہ کہا جاتا ہے۔ یعنی تخیل میں اگر کوئی چیز ہو تو وہ تخیل یعنی خیال تو بن جائے گا، وہم گمان تو ہو سکتا ہے، مشاہدہ نہیں ہو سکتا۔ شہادت یہ ہے کہ جب شہید دنیا سے جاتا ہے تو اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کی فداکاری کے گواہ بن جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت خود بھی تو ملاحظہ فرما رہا ہوتا ہے یہ کس طرح محبت کے ساتھ میری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے۔ اور مشاہدہ کیا ہے؟ مشاہدہ یہ ہوتا ہے کہ شہید ہونے والا جب اس کی گردن کٹتی ہے تو اس لمحے میرا رب سارے نقاب اٹھا کے اسے اپنا دیدار عطا فرما دیتا ہے۔ آئیے ذرا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، دو صیغے استعمال ہوئے۔ یہ کہا گیا کہ ایک جگہ ارشاد فرمایا، یہ جو آیت مبارکہ ہے کہ وَلَا تَقُولُوا، کہنا نہیں ہے،
کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، دونوں جگہ یہ بیان کیا گیا کہ ولیکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں شعور نہیں۔ آپ نے جو انٹرو میں اشارہ کیا بلکہ ابھی سوال میں کہ جو زندگی ابھی آنی ہے جس کے بارے میں عقیدہ تو ہے دیکھا نہیں، میں کہتا ہوں وہ زندگی جو ہم گزار آئے ہیں انسان کو اس کا شعور نہیں ہے، تو جو ابھی آنی ہے اس کا کیسے شعور ہو سکتا ہے؟ تو یہ سمجھایا گیا کہ زندہ رکھنے والا جس نے عدم سے وجود بخشا ہے، پھر وجود کو مختلف مراحل سے گزارا ہے، وہ پھر تمہیں دوبارہ اٹھا کے جمع کر لے گا۔ یہ تو ہر انسان کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے ہاتھ کے پورے تک جمع کیے جائیں گے، تو ان کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ تم نے انہیں مردہ نہیں کہنا، زبان سے نہیں بولنا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، گمان بھی نہیں کرنا۔ پہلے صرف زبان سے روکا گیا، اس کا مطلب گمان ہو سکتا تھا، آگے حکم اور سخت آ گیا، کہا سوچنا بھی نہیں، خیال بھی نہیں کرنا۔ اور اس آیت مبارکہ میں یہاں تک کہہ دیا زندہ بھی ہیں وَعِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے اور وہ راضی ہیں۔ فَارِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ نے اپنے فضل سے جو بھی عطا فرمایا نا وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو گئے۔ اچھا بات یہ ہے کہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اب یہ جو کیٹیگوریکل جو ایک درجہ بندی ہے اس میں تیسرے درجے پہ رکھا شہداء کو، اس کی حکمت کیا ہے قرآن میں؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ ارشاد یہ فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اب یہاں شہداء کی فضیلت نہیں بیان ہو رہی، جہاں جو اطاعت کر رہا ہے اسے بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں ہم صاحب فضیلت لوگوں کے ساتھ متعلق کر دیں گے۔ جہاں انبیاء ہیں ان سے دوسرا درجہ صدیقین کا، پھر شہداء کا، پھر صالحین کا، یعنی اس کیٹیگری میں کھڑا کر دیں گے۔ جی، صالحین چوتھے درجے میں آگے۔ اس کی وجہ یہ وہ بھی ہر وقت مشاہدے میں اور شہادت کی کیفیت میں ہوتے ہیں، لیکن وہ حکمی اور سری کیفیت ہوتی ہے نا، جہری کیفیت یہی ہوتی ہے شہداء کی، جب آپ اپنا سر کٹوا کے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ تو کہا صدیقین کا درجہ بہرحال بلند ہے، کیونکہ صدیقین کی نمائندگی حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کرنی ہے، اور شہداء کی نمائندگی حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان اور مولا کائنات نے کرنی ہے۔ تو پھر نبی کے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے، لہذا پھر نبی پاک کے بعد درجہ پہلے صدیق کا ہوگا، پھر شہداء کا درجہ ہوگا، اور کہا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزارے، لیکن وہ میدان جہاد میں نہیں گیا، اس نے جنگ نہیں لڑی، لیکن اسے بھی شہداء کا درجہ۔ بات آگے بڑھاتے ہیں پروفیسر صاحب، اب یہاں ایک اور بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ کہ احادیث میں تو بڑی ڈیٹیل سے جو ہے وہ شہداء کا جو رتبہ ہے، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کے مناقب بیان کیے گئے، اور کیا کیا رفتیں بیان کی گئیں، ذرا بتائیے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جنید بھائی، شہادت کے وقت شہید کو جو حلاوت اور لطف ملتا ہے اور جو انعامات اور اکرامات اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں تیار کیے ہیں، ان کی وجہ سے وہ بار بار یہ تمنا کرتا ہے کہ مجھے دنیا میں دوبارہ واپس بھیجا جائے، میں پھر شہید ہوں اور پھر دوبارہ جنت کے ان مقامات پر فائز ہوں۔ اچھا، سرکار علیہ السلام نے تمنا بھی فرمائی تھی، ذرا وہ بتائیے، ذرا حوالہ کیا تھا؟ جی بالکل، یہ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری یہ آرزو ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ سبحان اللہ، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ یعنی یوں کہیے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، مالک کے دو جہاں کی یہ تمنا ہے کہ ایسا ہو۔ ایک اور بات ہی بتائیے، میں مختلف روایات پڑھا تھا، میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ کھول کے ذرا ذرا ہماری جو ہے وہ اپنا رہنمائی فرمائیں کہ ایک جگہ میں یہ پڑھ رہا تھا، جیسا کہ میں نے ابتدا میں بیان کیا حدیث مبارکہ کو، کہ جنت کے کنارے ایک نہر ہے، آپ وہاں موجود ہیں شہداء۔ ایک یہ کہ آپ سبز پرندوں کے قالب میں، یہ کیا ہے بنیادی طور پر؟ ایک یہ کہ عرش کے سائے تلے، بتائیے ذرا۔ وہ جو حیات شہداء کی بات کی گئی ہے، وہ حیات شہداء کے پھر مختلف پہلوؤں کو بیان کیا گیا کہ وہ حیات کیسی حیات ہے، تو وہ ان کی روحیں ہیں وہ کہاں رہتی ہیں، تو ان کے لیے مختلف مقامات رفیعہ کو، درجات عالیہ کو بیان کیا گیا کہ وہ روحیں کہاں کہاں ہوتی ہیں۔ وہ جنت میں پھرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ وہ ایک خوبصورت جسم بنا کر حکم دیتا ہے اور اس روح کو اس جسم کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اپنے دشمنوں کو ہلاک بھی کرتی ہیں شہادت کے بعد بھی، اور مصیبت کے وقت لوگوں کی مدد بھی کرتی ہیں۔ جیسا کہ ہلاک کرنا بھی ہے، ذرا اس کی وضاحت کیجیے وہ کیسے؟ جی، جس طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو آپ کے جنازے کے حوالے سے یہ بات موجود ہے کہ کوفہ کا ایک نوجوان جو شہید ہو چکا تھا،
اس کو شہادت کے بعد اس کے والد نے دیکھا کہ وہ سواری پر بڑی تیزی سے جا رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم کدھر جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ ہے اور میں جنازے میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس سے یہ بات، یعنی اس پر قیاس کر کے ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی جو حیات ہے وہ ایسی حیات ہے کہ بظاہر وہ ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن ان کا یہ روحانی تصرف ہے کہ وہ موجود ہوتے ہیں، اور وہ زندوں کی طرح، وہ جو ان کے اعمال ہیں یا کارنامے ہیں وہ ان کے زندوں کی طرح موجود رہتے ہیں۔ اچھا، جنت میں مختلف جگہوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رکھا ہوا ہے، یعنی اس سے ہم کیا مراد لیں کہ درجے کے اعتبار سے، یعنی شہادت میں بھی کوئی درجے ہیں یا مطلب یہ اس سے کیفیات مراد ہیں؟ کیفیات مراد ہیں۔ اچھا، جو انعامات ہیں اس کے اندر ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، اس میں نبی علیہ السلام نے 6 انعامات کا ذکر کیا۔ ٹھیک ہے۔ پہلا انعام یہ ہے کہ شہید کی شہادت کے ساتھ ہی اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، سبحان اللہ۔ دوسرا انعام یہ ہے کہ شہید شہادت کے وقت ہی جنت کے اندر اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا انعام یہ ہے کہ وہ جو شہید ہے وہ عذاب قبر سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے، اور جو کل قیامت کے دن گھبراہٹ ہے، پریشانی ہے، اس سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے سر پر وقار کا اور عزت کا تاج رکھا جاتا ہے، سبحان اللہ، جس کا ایک نگینہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، سبحان اللہ۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا 72 حوروں سے اس کا نکاح ہوتا ہے، اللہ، اور اس کے خاندان کے 70 لوگوں کے لیے اس کی سفارش کو قبول کیا جاتا ہے۔ اللہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا جب شہادت ہو گئی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو نبی علیہ السلام نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ پریشان ہے، تو آپ نے پوچھا کہ آپ فکر مند بھی نظر آ رہے ہیں، پریشان بھی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا حضور کہ میرے والد پر قرض بھی تھا، اور پھر میری بہنیں بھی ہیں، ان کے نکاح کے معاملات ہیں، رخصتی کے معاملات ہیں۔ فرمایا جابر میں بتاؤں کہ تمہارے والد اس وقت کہاں ہیں، کس کیفیت کے اندر ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ بغیر پردے کے کسی سے کلام نہیں فرماتا، لیکن جب آپ کے والد حضرت عبداللہ شہید ہو کر بارگاہ رب العزت میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق بغیر حجاب کے تمہارے والد سے کلام کیا، اور تمہارے والد سے یہ بات پوچھی کہ آپ اور کیا چاہتے ہیں نعمتوں کے علاوہ؟ تو تمہارے والد حضرت عبداللہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ تو مجھے واپس دنیا کے اندر بھیج، میں پھر جہاد کروں، تیری راستے میں لڑوں تاکہ مجھے وہ شہادت کی موت نصیب ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ فیصلہ پہلے ہو چکا کہ واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ تو پھر حضرت عبداللہ نے عرض کیا کہ پھر جو ہمارے پیچھے لوگ موجود ہیں یا اللہ تو ان کو خبر دے، جو انعامات تو نے ہمیں عطا کیے، جو اکرام دیا، جو عزت دی ہے، اس وقت قرآن کی آیت اتری وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یہ اس وقت قرآن کی آیت اتری کہ جو دنیا کے اندر، اچھا پھر یہ دیکھیے کہ جو شہید ہے جب ہم اس کے جسم کو دیکھتے ہیں، بظاہر اس کے جسم پر زخم ہے، خون نکل رہا ہے، لباس پھٹا ہوا ہے، بعض کل جسم کے اعضاء جدا ہو جاتے ہیں، یہ ظاہری کیفیت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ شہید کی ظاہری کیفیت ہے، حقیقت یہ ہے کہ شہید کو شہادت کے وقت اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنی تم میں سے کسی ایک کو چیونٹی کاٹنے کی وجہ سے اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ بات آگے بڑھاتے ہیں۔ پروفیسر صاحب دیکھیں اس وقت ظاہر ہے پوری دنیا تو آپ کو سنی رہی ہے، لیکن خاص طور پہ میں کہتا ہوں کہ وہ جو طبقہ ہے جو اسلام کی ناموس کے لیے، سرکار علیہ السلام کی ناموس کے لیے، اور خاص طور پہ پاکستان کی محافظت کے لیے صبح و شام ڈٹ کے محنت کر رہے ہیں اور اپنی ڈیوٹی کو ادا کر رہے ہیں، ذرا ان کو یہ بتائیے کہ ایک سوال بہت عام سا پیدا ہوتا ہے کہ ایک تو وہ شخص ہے جو میدان جہاد میں اترا، دشمن کے خلاف کھڑا ہوا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنا شہادت اختیار کی اور اللہ کی بارگاہ میں مقام پا گیا، کیا وہی شہید ہے یا اس میں مزید اقسام بھی ہمیں نظر آتی ہیں؟
اللہ رب العزت نے اسلام کی صورت میں انسانیت کو وہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ جسے ہم نعمت غیر مترکبہ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک، اس جیسی کوئی اور نعمت نہیں ہے۔ ٹھیک، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اسلام کیا خوبصورت نعمت ہے کہ مومن کی کوئی حالت خیر سے خالی نہیں۔ بے شک، میدان جہاد میں گیا، کٹ گیا، شہید ہو گیا، واپس آ گیا تو اس کو غازی ہو گیا۔ ٹھیک، تکلیف پہنچی، صبر کیا، شکر کیا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات۔ اب شہادت ایک ایسی نعمت ہے، آپ نے ذکر کیا سرحدوں پر جو ہمارے محافظ کھڑے ہیں، ان کے دلوں میں یہ تمنا کیوں نہ تڑپے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ میری سب سے بڑی آرزو یہ ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ، 3 بار جس کے لیے آقا علیہ السلام فرمائیں، تو امت میں کون سا فرد ہوگا جس کی یہ تمنا نہ ہو کہ اسے اللہ کی راہ میں شہادت ملے۔ اچھا، ابھی جیسے ہم بات کر رہے تھے، ظاہر تاریخ کے حوالوں سے تو بات ہوتی رہی ساتھ ساتھ، لیکن ایک بالکل یعنی سمجھ لیجیے یہ بات ابھی ہم اس عصر حاضر کی کر لیتے ہیں نا۔ آپ یہ دیکھیے، میں نے عموماً دیکھا کہ جن کا ایک بیٹا ہے، جب وہ قربان ہو گیا ملک کے نام پر، تو انہوں نے بڑا فخر سے مطلب یہ کہا، پوچھا گیا کہ ایک ہی بیٹا تو کیا 100 ہوتے تو بھی قربان کر دیتے۔ یعنی یہ وہ جذبہ ہے جس میں مسلمان رکتا نہیں ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ شہید ہونا حیات پا جانا ہے، زندگی مل جاتی ہے، مرتا ہی نہیں ہے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سے تو ایک خاتون ان کی شہادت کے بعد گزرتے ہوئے سلام کرتی تھیں تو انہیں جواب بھی سنائی دیتا تھا۔ تو جب قرآن کریم کی تعلیمات کی روشنی میں یہ حقیقت ہے کہ شہید ہو کر اللہ کا ذات کا مشاہدہ بھی کیا اور جنت کی سبز پرندے کی صورت میں داخل بھی ہو گیا، تو وہ تو ایک بڑا اعلیٰ مقام ہے۔ بلکہ قرآن کی صورت میں، قرآنی تعلیمات کی روشنی میں اگر میں یہ کہوں کہ سورہ یاسین کے اندر حبیب نجار جب شہید ہوتا ہے تو وہ شہادت کے بعد جو کلام کرتا ہے، اس کے کلام کو اللہ نے ہم تک پہنچایا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ وہ اللہ کی راہ میں کٹ کر اللہ کے حضور پہنچ کر جن انعامات سے نوازا جا رہا ہے، اسے سورہ یاسین کا حصہ بنا دیا گیا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ اللہ نے مجھے کیا اکرام سے نوازا۔ ڈاکٹر صاحب، شہادت کی تمنا کرنا، شہادت کی دعا کرنا، یعنی میں نے اب جیسے کہ حوالہ دیا کہ ہم تو دعاؤں میں اس بات کو شامل کرتے ہیں، یہ کیسا ہے ذرا یہ بتائیے۔ جنید بھائی، بار بار یہ تذکرہ ہو چکا ہے کہ سرور کائنات علیہ تحیت و ثنا خود یہ تمنا کیا کرتے تھے شہادت کی، تو اس کے بارے میں بھی سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے پھر آپ کو شہادت عطا بھی فرمائی۔ وہ کیسے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام جیسے دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ سری شہادت ہے، وہ زہر خورانی کے ساتھ ہوا، اور حضرت امام علی مقام جب کربلا میں آپ کا سر کٹتا ہے تو جہری شہادت ہے، وہ حکمی ہے تو یہ حقیقی ہے۔ اب حسن کی شہادت ہو، وہ بھی تو بنیادی طور پر جناب محمد رسول اللہ کی شہادت ہے، اور آنا من حسین کی جو کیفیت جب بن گئی ہے، امام حسین کی شہادت ہوئی، وہ بھی سرور کائنات کی شہادت ہے۔ تو اب بتائیے ہم اس موت کی تمنا کیوں نہ کریں کہ اس رستے پہ ہے جہاں سرور کائنات علیہ تحیت و ثنا تشریف فرما ہے، جہاں آپ کے بعد حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، مولا کائنات ہیں، حضرت امام حسن ہیں، حضرت امام حسین ہیں، علی اصغر تک سارے جانثار وہاں موجود ہیں۔ تو پھر اس کی تمنا کرنی بھی چاہیے۔ ایک دن حضرت عمر فاروق تشریف لائے، سرور کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو آپ نے لباس پہنا ہوا تھا، تو میرے آقا نے سوال کیا کہ یہ بتائیے یہ نیا ہے یا آپ نے دھلا ہوا لباس پہنا ہے؟ تو کہنے لگے اللہ کے رسول یہ نیا تو نہیں ہے، میں نے دھلا ہوا ہی پہنا ہے، جس طرح آپ نے پہلے بیان کیا، تو یہ تو دھلا ہوا ہے۔ تو میرے آقا نے پھر ایک دعا دی، آپ نے ارشاد فرمایا البس جدیدہ وعش حمیدہ ومت شہیدہ۔ میرے آقا نے کہا عمر جاؤ، پھر میں دعا دیتا ہوں اللہ تجھے بہت نئے لباس عطا فرمائے گا، اور جتنی زندگی گزارو وہ اللہ کی حمد میں گزارو گے تو اللہ تیری تعریف میں دنیا کو لگا دے گا۔ ومت شہیدہ، اور جب دنیا سے جاؤ تو شہادت کی موت دنیا سے رخصت ہو جاؤ۔ تو یہ تو سرور کائنات خود دعائیں دیا کرتے تھے، صحابہ اکرام کو دعائیں دیتے تھے، اور پھر یہ کس طرح صحابہ اپنے لیے دعا کرتے تھے۔ جنگ احد کا واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن جاش جب شہید ہو گئے
تو صحابہ کرام دیکھنے لگے کہ کہاں کہاں ہمارے جانثاروں کے پاک لاشیں موجود ہیں. تو وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ان کا تو مسئلہ ہوا تھا، جس طرح پہلے ذکر انٹرو میں کر رہے تھے، مسئلہ ہوا ہے، آپ کے کان بھی کٹے ہیں، ناک بھی کٹی ہے، ہاتھ کے پورے بھی کٹے ہیں. تو صحابہ کرام دیکھ کر ذرا افسوس کا اظہار کرنے لگے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص آ گیا ہے، تو انہوں نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اصل واقعہ کیا ہے. کہ ہم جب اس جنگ کے لیے آ رہے تھے، میدان میں ابھی پہنچے نہیں، تو رستے میں کھڑے ہو کہ ہم دونوں نے دعا کی تھی. میں نے بھی دعا کی، اللہ نے اسے قبول کر لیا، اور مجھ سے بہتر دعا عبداللہ بن جاش نے کی تھی، اور آمین میں نے کہا تھا. اور ایگزیکٹلی یہ دعا کی تھی کہ میں شہید بھی کیا جاؤں اور مسلح بھی کیا جاؤں. تو صحابہ کرام نے پوچھا کیا دعا تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ مولا اب تیرے رستے میں آ گیا ہوں، تو اب میں شہید ہونا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، میں واپس نہیں جانا چاہتا، اور شہید ہونے کے بعد پھر میرے جسم کا مسئلہ بنایا جائے، میرا ایک ایک عضو کاٹا جائے، میرا کان، میرے ناک، میرے ہاتھ، میرے پاؤں، ہر چیز کو کاٹ دیا جائے. اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ اسی طرح ہوا ہے. آخری جملہ ان کا یہ تھا کہ میں اس لیے یہ چاہتا ہوں کہ میرا سارا جسم جو ہے وہ کاٹ دیا جائے، جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا نا، تو میرا کان، میرے ناک، تو میرا رب سوال کرے گا ایسے کیوں آئے ہو؟ تو میں کہوں گا تیری محبت میں آیا ہوں. اور پھر وہی بات کہ جو میں ابتدا میں کر رہا تھا کہ ایک انفورسین ورلڈ ہے، ایک اندیکھا ورلڈ ہے، ایک اندیکھی جگہ ہے، ایک اندیکھا مرتبہ ہے، ایک اندیکھی جنت ہے. یوں کہیے کہ ہم تو انسنی بھی کہیں نا، کہ ہم نے تو سنا بھی صحیح طرح سے نہیں جنت کے بارے میں. تو وہ جو مقام ہے بروز محشر شہید کا، اب ذرا وہ بتائیے وہ کیا ہوگا کہ سب ایک جگہ ہوں گے، شہید کہاں پر ہوں گے؟ جنید بھائی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شہداء کی ارواح ہیں ان کو سبز پرندوں کے اندر رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ جنت میں جہاں چاہیں سیر کرتے ہیں، اور عرش کے نیچے قندیلیں ہیں ان میں آرام کرتے ہیں. پھر یہ بھی فرمایا کہ ان کو جسم کے اندر رکھا جاتا ہے، اور ان کی روحوں کو، اور پھر یہ اسی طرح بولتے ہیں، سنتے ہیں جس طرح زندگی کے اندر کلام کرتے ہیں. حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شہداء کے لیے اللہ نے بڑی نعمتیں تیار کی، لیکن چونکہ اس نے اپنی ذات کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، تو اس کے لیے سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ ذات حق کی تجلی اس کو دکھائی جاتی ہے، اور ذات حق کی تجلی کے مقابلے میں ہر نعمت اس کے لیے ہیچ ہوتی ہے. تو اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جب حاضر ہوئیں، انہوں نے عرض کیا حضور میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، وہ کہاں ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جنت الفردوس میں ہے، اعلیٰ مقام پر ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اتنا خوبصورت گھر دکھایا گیا جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا. تو میں نے پوچھا یہ کس کے لیے ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ شہداء کے لیے ہے. اب جب ہم شہداء کی حیات کی بات کرتے ہیں تو جنید بھائی آج تک کئی شواہد ایسے موجود ہیں جہاں شہداء کی حیات کو دیکھا گیا کہ وہ کس طرح زندہ ہیں. مثلا امام یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نہر کھدوائی گئی، اس کے لیے اعلان کیا گیا کہ جن جن کے شہداء یہاں مدفون ہیں وہ آئیں قبروں کے پاس. لہذا وہاں جب قبروں کی کھدائی ہوئی تو ایک شہید کی قبر کھودتے ہوئے پاؤں پر وہ پھاوڑا لگا جس سے ان کے زخم آیا اور خون بہنے لگا، جس طرح زندہ آدمی کے جسم سے خون نکلتا ہے. اب یہ کب کی بات ہے؟ بعد نے لکھا ہے کہ یہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر تھی. 46 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اور 46 سال کے بعد بھی قبر کے اندر ان کی کیفیت اس طرح ہے جو زندوں کی کیفیت ہوتی ہے. اور پھر حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عمر اور عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے فرماتے ہیں کہ سیلاب کی وجہ سے ان کی قبروں سے ان کے جسم کو نکال کر منتقل کیا گیا، اور جب ان کے اجسام کو ان کی قبروں سے نکالا گیا، دیکھا گیا قبروں کے اندر، تو جس وقت ان کی تدفین ہوئی تھی اس وقت ان کا جو ہاتھ تھا ان کے زخم پر تھا اور اسی طرح تدفین ہو گئی. لیکن جب 40 سال بعد ان کی قبروں کو کھولا گیا تو ان کا وہ ہاتھ اسی طرح ان کے زخم پر تھا. جب ہٹایا گیا تو وہ ہاتھ واپس ان کے اس زخم پر چلا گیا. یعنی اس طرح کہ جس طرح زندہ اپنی قبروں میں موجود ہیں اور ان کی حیات کو لوگوں نے دیکھا. پروفیسر صاحب ایک بات بتائیے، میں نے ابتدا میں ایک روایت بیان کی، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جسمانیت سے پاک ہے، لیکن وہ اپنی شان کے لائق بروز محشر شہیدوں سے مصافحہ فرمائے گا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو جنت میں لے کے جائے گا. یعنی یہ وہ وقت کہ جس وقت گناہگاروں کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک، ان کے گھٹنوں تک، ان کی ناف تک، ان کی کان کی لو تک آئے گا، یہ عالم ہوگا. اور یہ وہ موقع کہ جہاں پہ شہیدوں کو یہ مقام اللہ تعالیٰ دے گا کہ ان سے مصافحہ فرما کر ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو جنت میں لے کے جائے گا. یہ تو یعنی کلائمیکس ہے نا، کلائمیکس. جی
اس سے بڑھ کے اور کیا مقام اور مرتبہ چاہیے؟ بتائیے ذرا۔ جنید بھائی دیکھیں وہ جو 6 انعامات میں نے ذکر کیے ان کے اندر بھی یہ تھا، یعنی ابتدا یہیں سے ہو جاتی ہے۔ آپ تو بات کر رہے ہیں نا جی شہداء کی، میں نے تو اس حوالے سے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح صدور کے اندر یہ بات لکھی ہے، جو بندہ ایک رات اسلام کی سرحدوں پر پہرا دے دیتا ہے، شہید ہوا یا نہیں ہوا، اسلام کی سرحدوں پر پہرے دار بن کر محافظ بن کر کھڑا ہوا، رب کائنات اس سے کوئی سوال نہیں کرے، نہ قبر کے اندر نہ میدان حشر کے اندر۔ تو جس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور اپنی جان کو پیش کر دیا، شخصیت کو قربان کر دیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کیا کیا انعامات ہیں ان کا ہم تصور بھی نہیں کرتے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آئیے جناب چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب، اور آخر میں انشاءاللہ منقبت کا نذرانہ جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب پیش کریں گے۔ کتاب الشفا کی جانب سکون قلب کا وظیفہ، جو شخص ہر روز نماز فجر کے بعد ایک بار سورہ آل عمران پڑھنے کا معمول بناتا ہے تو اسے سکون قلب نصیب ہوتا ہے، ذہنی پریشانی دور ہوتی ہے اور رزق میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا قول مبارک کہ جب جسم بنا ہی موت کے لیے ہے تو اسے اللہ ہی کی راہ میں شہید ہونا چاہیے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا دین بچانے کو جو اپنی جان لٹاتے ہیں، اللہ کا دین بچانے کو جو اپنی جان لٹاتے ہیں، جو خون سے شہادت دیتے ہیں، وہ اعلیٰ رتبہ پاتے ہیں۔ ان کو تم مردہ مت سمجھو، قربان جو دین پر جان کرے، ان کو تم مردہ مت سمجھو، قربان جو دین پر جان کرے۔ قرآن ہمیں بتلاتا ہے وہ رزق جنا میں کھاتے ہیں، ایک قطرہ لہو کا گرنے سے بھی پہلے بخشش ملتی ہے، ایک قطرہ لہو کا گرنے سے بھی پہلے بخشش ملتی ہے،
جنت بھی عطا ہو جاتی ہے، جنت بھی عطا ہو جاتی ہے، درجات انہیں مل جاتے ہیں، تلواروں کے سائے میں ساجد جنت لی کربل والوں نے، تلواروں کے سائے میں ساجد جنت لی کربل والوں نے، جب بات چھڑے مظلوموں کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، اللہ کا دین بچانے کو جو اپنی جان لٹاتے ہیں، جو خون سے شہادت دیتے ہیں، وہ اعلیٰ رتبہ پاتے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔